پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ تسبیح کو پڑھتا ہے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ دیکھو کتنا آسان جو ہے وظیفہ ہے، کتنی آسان تسبیح ہے۔ ہر دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دن میں یا رات میں، دن میں یا شام میں کوئی 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اللہ سبحانہ و تعالی شیطان سے وہ محفوظ فرماتے ہیں، شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس دن اس کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ میرے بھائی، ہم کیا ہے آج دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی مگن میں آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا ہے زندگی خوشگوار بنائے گا، خوشحال کرے گا۔ لوگ آپ کو شکایت کرتے ہیں کتنا بھی کماؤ حضرت خیر و برکت نہیں ہے، وہ کتنا بھی کماؤ حضرت خیر و برکت نہیں۔ میرے بھائی، برکت کہاں سے رہتی ہے؟ اللہ کچھ بھول گئے ہم لوگ، اللہ کچھ بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، اللہ کا ذکر و اذکار بھول گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے اس مقصد کو آج ہم نے بھلا دیا۔ جو مقصد لے کر دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، وہ مقصد کو آج ہم بھول گئے۔ ہم نے اپنا مقصد دنیا میں مال جمع کرنا، دنیا سے محبت کرنا، آج ہم نے اپنا مقصد بنا لیا۔ میرے بھائی، دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ سے محبت تو کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، بزرگان دین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اولیاء اکرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، انبیاء اکرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کسے بولتی ہے؟ اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ چرا رہی، بکریوں کو چرا رہی، سامنے سے ایک شخص گزرا۔ وہ شخص سامنے سے جب گزرا تو اس نے ایک مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کی۔ کیا پڑھا وہ؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ وہ سامنے سے گزرنے والا شخص اتنے پیارے انداز میں اس نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ کی تعریف بڑی پسند آئی، اللہ کی تعریف بڑی پسند آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، اور ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اور ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں پڑھوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ میں پڑھوں گا، آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ پڑھیں گے یہ جو بکریاں ہیں آدھی بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو سامنے والا شخص پھر جو ہے اس نے پھر اللہ کی تمہید بیان کی، پھر اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جو حمد جو اس نے جو پڑھا بڑی پسند آئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے بھائی اور ایک مرتبہ پڑھو۔ تو وہ کہنے لگا آپ مجھے کیا دیں گے؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو آدھی بکریاں جو بچی ہوئی ہیں وہ بھی میں دے دوں گا. تو وہ شخص جو ہے 3 مرتبہ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، اور بڑائی اور دبدبے والا. جب اس نے 3 مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی تعریف سنی تو آپ جوش میں آ کر آپ خوشی کے مارے کہنے لگے کہ اے فلاں شخص اور ایک مرتبہ پڑھ. اب وہ سامنے والا کہنے لگا آپ کے پاس تو بکریاں ختم ہو گئی، میں تو پڑھوں گا آپ کو دینے کے لیے، اور آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو دینے کے لیے کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے شخص میں یہ تیری بکریاں میں چرایا کروں گا. یہ جو بکریاں جو میں نے جو تجھے دی ہیں یہ تیری بکریاں میں چرایا کروں گا. اب تو اور ایک مرتبہ پڑھ. تو میرے بھائی وہ شخص کیا کہنے لگا کہ اے ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے پاس مجھے بھیجا ہے. اللہ نے یہ کہنا بھیجا ہے کہ جا کے میرے خلیل کے سامنے میرا نام لے، اور میرے نام کے وہ دام کیا لگاتا. تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کیسی. آج ہماری محبت کیا ہے بھی؟ میرے بھائی ہم اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ہم محبت کریں اور ہمیشہ ہم اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں. اللہ کا ہم ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہیں. سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، ولا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں. کیا بھی پڑھنے نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر تو بولنے آتا نہیں؟ آتا کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ بولنے نہیں آتا؟ آتا. الحمدللہ سب کو آتا ماشاءاللہ. یہی اللہ کا ذکر و اذکار ہے. سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ پڑھ لیا کریں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کریں. اللہ کو یاد کر لیا کریں. اللہ کی شان کیا ہے؟ بڑی نرالی شان ہے. کیا فرماتے ہیں بڑے؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ جو جان جو دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. ہم نے حق ادا نہیں کیا اللہ کا. قرآن پاک کی آیت کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کے فرما جس طریقے سے میری قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. اللہ فرما جس طریقے سے میری قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. میرے بھائی بڑے کیا فرماتی؟ آتے ہوئے آزان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. آتے ہوئے جب بچہ پیدا ہوا تو کیا کرتی؟ آزان دیتی کان میں. اور انسان جب انتقال ہو جاتا تو کیا کرتی؟ نماز. آتے ہوئے آزان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. بس اتنے خلیل وقت میں آ کر چلے گئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ آتے ہوئے آزان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. بس اتنا جو بیچ کا جو وقفہ تھا نہیں، بس اتنے خلیل وقت میں تھوڑے سے وقت میں آ کو چلے گئے. دنیا میں آئے بھی اور چلے بھی گئے. میرے بھائی اللہ کا ذکر و اذکار کریں. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہم نے سنا مولانا صاحب جو ہے 5 مرتبہ دن میں آواز دیتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. میرے بھائی اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ سے محبت کریں. بنی اسرائیل کا واقعہ، بالکل ایک سادہ سیدھا آدمی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے بول رہا اے پروردگار
تیری بیوی نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں ہے، تیرے بچے نہیں ہیں، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرے کپڑے دھوتا، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تجھے کھانا کھلاتا. بالکل سادہ سیدھا آدمی. اگر تو میرے پاس آتا میں تیرے کپڑے دھوتا، میں تجھے کھانا کھلاتا. یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کہہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی یہ کلمات سنے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو کیا الفاظ کہہ رہا ہے، یہ تو کیا اللہ کی شان میں تو گستاخی کر رہا ہے. میرے بھائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ کیا تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جب یہ الفاظ وہ سادہ سیدھا آدمی سنا تو وہ کانپ گیا، ڈر گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے جو نبی جو بنا کر بھیجا ہے، میں نے تجھے میرے سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے میں نے تجھے نہیں بھیجا. کیا فرمایا اللہ نے؟ میں تجھے میرے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے میں نے نہیں بھیجا. ظاہری طور پر اس کے الفاظ تو صحیح نہیں، مگر اس کے الفاظ میں جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا. تو میرے بھائی، ہم اللہ سے محبت کریں انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.